اگر آپ فیس بک ایڈس پہ انگیجمنٹ کی کیمپین کو ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل پرفیکٹ ویڈیو کے اوپر لینڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ آج ہم ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں کہ انگیجمنٹ کیمپین کیا ہوتی ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، تاکہ ہم میکسیمم ریزلٹس کم سے کم کاسٹ کے اندر نکال سکیں اپنے لیے۔ دس از ڈے 2 آف دا میٹا ایڈس ٹریننگ کورس۔ یہ ایک ڈیٹیلڈ کورس ہے، جو چیزیں آپ کو پیڈ کورسز میں بھی پاکستان میں نہیں ملتی وہ آپ کو میرے چینل میں ایبسلیوٹلی فری ملنے والی ہیں، اور وہ ڈیٹیلز جو کہ شاید ہی آج تک آپ نے کبھی سنی بھی ہوں گی، کبھی دیکھی ہوں گی، یا اس کے بارے میں کسی کو کوئی بھی ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو آج ہم ڈیٹیل میں انگیجمنٹ کیمپین کو دیکھیں گے۔ انگیجمنٹ کیمپینس اب 2026 اینڈ آنورڈس بہت پاورفل ہو گئی ہیں، کیونکہ اب ہمیں میٹا ایڈز نے، فیس بک نے بہت ساری ایسی ایڈوانس سیٹنگز اور بہت ساری ایسی چیزیں دے دی ہیں جس سے ہم بہت کنٹرولڈ طریقے سے اپنی انگیجمنٹ کیمپینس کو رن کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں انتہائی سالڈ قسم کے رزلٹ۔ اب انگیجمنٹ کیمپین کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جس کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیل میں ہم بگنر لیول سے لے کے ایڈوانس لیول تک کی ساری چیزیں ڈیٹیل میں دیکھیں گے، تو اسٹے ٹیونڈ، میک شور کہ آپ سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہا کریں۔ لیٹس گیٹ رائٹ انٹو اٹ۔ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی تھیوری بھی سمجھاؤں گا اور ساتھ ساتھ پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاؤں گا، سیٹ اپ کر کے دکھاؤں گا کیمپین کو کہ کیسے کرنا ہوتا ہے، کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کا آپ نے خیال کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو یوز کرنا ہے، کیسے اپنی کیمپینس کو سیٹ اپ کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا اسٹرکچرز ہونے چاہیے، اور کیا ایسا ایک سکسیزفل طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ کو سالڈ قسم کے ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں پہلی ہی کیمپین سے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بالکل ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ 4 5 6 کیمپین سیٹ اپ کریں اور پھر جا کے آپ کو ریزلٹس آئیں۔ آپ پہلی ہی کیمپین سے سالڈ قسم کے ریزلٹس نکال سکتے ہیں اگر آپ ایک پراپر طریقے سے اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں اور تھوڑا سا دماغ لگا کے، تھوڑا سا کریٹو ہو کے، تھوڑا سا رولس کو، ٹرینڈس کو، چیزوں کو فالو کر کے اگر آپ چلتے ہیں تو آپ بہت سالڈ ریزلٹس نکال سکتے ہیں۔ تو لیٹس گیٹ رائٹ انٹو اٹ۔ میں آپ کے ساتھ اپنی اسکرین بھی شیئر کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی انگیجمنٹ کیمپین کو کس طریقے سے سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے، کیسے اس کو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے۔ آلرائٹ، آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی انگیجمنٹ کیمپین کو۔ تو آپ نے جانا ہے اپنی کریٹ کے اوپر اور آپ نے اپنی انگیجمنٹ کیمپین کو سیٹ اپ کرنا ہے۔ اب اس میں ہمیں بہت سارے آپشنس ملتے ہیں، جیسا کہ میسنجر ہے، ویڈیو ویوز ہے، پوسٹ انگیجمنٹ ہے، کنورجنس ہیں، کالز ہیں۔ اب ان سب کو ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا مقاصد ہوتے ہیں، کب ہم نے کیوں کیسے استعمال کرنا ہے انگیجمنٹ کیمپین کو یوز کرنے کے لیے، رائٹ؟ یہاں پہ لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو، اگر آپ کا گول ہے کہ آپ نے فیس بک ایڈ سے، میٹا ایڈ سے لیڈ جنریٹ کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کو ڈفرینٹلی یوز کرنا ہے۔ اگر آپ کا گول ہے کہ آپ نے اس سے سیل جنریٹ کرنی ہے تو پھر آپ نے تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹلی یوز کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بجٹ اسٹریٹجی، کیمپین بجٹ، ایڈ سیٹ بجٹ، یہ آلریڈی میں اس سے پہلے اویئرنیس کیمپین کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو اس میں دیکھ سکتے ہو تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کیمپین بجٹ کیا ہوتا ہے اور ایڈ سیٹ بجٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے کیمپین کو ایک نام دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ شیئر سم آف یور بجٹ کا جو آپشن ہے اس کو آپ آف کر دو، ٹھیک ہے؟ اینڈ دین گو ٹو یور نیکسٹ۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنے ایڈ سیٹ کو سیٹ اپ کرنا شروع کر دینا ہے۔ ناؤ یو ہیو ملٹیپل آپشنس، ٹھیک ہے؟ دیکھو، اگر یہاں پہ آپ دیکھو گے تو یہاں پہ ہے آپ کے پاس میسج ڈیسٹینیشنز۔ دیٹ مینس کہ اگر آپ انگیجمنٹ کی کیمپین رن کر رہے ہو تو یہاں سے آپ میسیجز جنریٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آن یور ایڈ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اس کو یوز کرو گے تو پھر آپ کے ایڈ کے ساتھ لوگ انگیج کر رہے ہوں گے۔ فار ایگزامپل، لائکس بڑھ رہے ہوں گے، کامنٹس بڑھ رہے ہوں گے، شیئرز بڑھ رہے ہوں گے، سیوز بڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کال کا آپشن یوز کرو گے تو پھر آپ کو ایک کال کا بٹن ملے گا آپ کے ایڈ پہ اور لوگ اس کے تھرو آپ کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ویب سائٹ کو یوز کرو گے تو دیٹ مینس کہ یو کین گیٹ پیپل ٹو انگیج ود یور ویب سائٹ۔ ایپ کو یوز کرو گے تو دیٹ مینس یو کین گیٹ پیپل ٹو انگیج ود یور ایپ۔ انسٹاگرام اور فیس بک کا اگر آپ آپشن یوز کرو گے تو دیٹ مینس کہ اس سے لوگ آپ کی انسٹاگرام پروفائل کو وزٹ کریں گے یا آپ کے فیس بک پیج کو وزٹ کریں گے۔ اب بائی دا وے، اگر آپ اپنے فیس بک پیج کے یا انسٹاگرام کے فالوورز بڑھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ بہترین آپشن ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہو۔ دیر از اندر آپشن ایز ویل، لیکن وہ ہم اگلی ٹریفک کی کیمپین میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب دیکھو، بات ایسی ہے کہ اگر آپ کا مقصد ہے میسیجز جنریٹ کرنا، میسیجز مطلب اگر آپ کا مقصد ہے لیڈ جنریٹ کرنا، تو پھر تو یہ انگیجمنٹ کی کیمپین کا آپشن آپ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے آپ کو اچھی کوالٹی کی لیڈز بہت کم ملیں گی، ٹھیک ہے؟
انگیجمنٹ کی کیمپین ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے انگیجمنٹ کریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, دیکھو ہر ایک کیمپین کا ایک مقصد ہوتا ہے جو کہ بڑا سیلف ایکسپلینٹوری ہے, انہوں نے بتایا ہوا ہے. اب ایک فار ایگزامپل اگر آپ انگیجمنٹ کی کیمپین یوز کرتے ہو لوگوں کو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ انگیج کرانے کے لیے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو انتہائی لو کوالٹی کی آڈینس آئے گی. کیونکہ اگر آپ نے اپنے لوگوں کو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ انگیج کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹریفک کا آپشن ہے. تو یہ تھوڑی سی دیکھو میٹا جو ہے یہ ٹرکس آپ کے ساتھ یوز کرتا ہے. میٹا کا گول یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریزلٹس دے, میٹا کا گول یہ ہے کہ وہ آپ سے جتنا زیادہ پیسہ کما سکتا ہے وہ آپ سے کمائے. دیکھو بہت ساری پیچھے چیزیں ہوتی ہیں. آئی ہیو بین ورکنگ ان دس انڈسٹری فار مور دین 17-18 ایئرس ناؤ. تو مطلب ہم لوگ بہت زیادہ ایسی چیزیں دیکھ چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم لوگ کام کر چکے ہیں میٹا کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو دا تھنگ از کہ آپ نے اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا. اگر آپ نے انگیجمنٹ کی کیمپین کو یوز کرنا ہے تو آپ نے صرف اور صرف انگیجمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, نہ آپ نے کالس کے لیے یوز کرنا ہے, نہ ویب سائٹ کے لیے, نہ میسج ڈیسٹینیشن کے لیے, نہ آپ نے ایپ کے لیے. آپ نے جانا ہے آن یور ایڈ, ٹھیک ہے, یا آپ نے جانا ہے انسٹاگرام اور فیس بک. ٹھیک ہے, اس میں اب لوگ آپ کے انسٹاگرام کو یا فیس بک کو وزٹ کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ آن یور ایڈ پہ جاؤ گے تو دیٹ مینس کہ اب یہاں پہ یا تو آپ دیکھو پوسٹ ویڈیو ویوز, اگر ویڈیو ہے تو آپ نے ویڈیو ویوز کے ساتھ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں انگیجمنٹ جو ہے وہ جتنے ویوز آ رہے ہوں گے وہ ایز انگیجمنٹ کاؤنٹ ہو رہا ہوگا. یا پوسٹ انگیجمنٹ کے ساتھ جاؤ گے تو پھر یہاں پہ لائک, شیئرز, کامنٹ, سیوز اینڈ آل دیٹ اسٹف, یہ سارا جو ہے وہ انگیجمنٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ ان دو آپشنس کے ساتھ جانا ہے, نتھنگ ایلس. اگر آپ نے اچھے ریزلٹس جنریٹ کرنے ہیں, اپنے پیسے بچانے ہیں, تو دیز آر دا آپشنز دیٹ یو نیڈ ٹو گو ود. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچے آپ نے آ جانا ہے اور اپنی آڈینس پہ چلے جانا ہے. اب یہاں پہ یار انگیجمنٹ نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھو انگیجمنٹ کی کیمپین جب بھی جو ذرا ایڈوانس لیول کے مارکیٹرز ہوتے ہیں یا جو ایڈ اسٹریٹجسٹس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فالتو کا کوئی ایڈ رن نہیں کرتے. ہمیشہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے, ہمیشہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب اس کو یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انگیجمنٹ جنریٹ کرنی ہے. اب انگیجمنٹ ہم نے کیوں جنریٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کیوں لوگوں کو دکھانا ہے کہ میری پوسٹ کے اوپر 1000 لائکس ہیں یا 2000 لائکس ہیں. اس لیے ہم بالکل بھی یوز نہیں کرتے. بھائی اگر ہم مارکیٹر ہیں, اگر ہم اچھے مارکیٹرز ہیں تو ہم سوچیں گے کہ ہم نے انگیجمنٹ کیوں یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, انگیجمنٹ کیوں بڑھانی ہے. دیکھو انگیجمنٹ جب آپ بالکل اگر نیا آ رہے ہو بزنس میں تو انگیجمنٹ کی کیمپین آپ کو اس لیے اتنی زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے کہ آپ فوراً سے ایک بڑے اسکیل پہ انگیجمنٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنا شروع کرتے ہو. اور اس انگیجمنٹ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے سیریس بائرز ہوتے ہیں, یا جو آپ کی ویب سائٹ وزٹ کر لیتے ہیں, یا جو آپ کو میسج کر دیتے ہیں, یا جو آپ کے پیج کے ساتھ انگیج کر لیتے ہیں. اب ہمیں کچھ ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ایڈز کو آپٹیمائز کرنے کے لیے, اپنے لیے ڈیٹا نکالنے کے لیے, تاکہ ہم اس ڈیٹا کو یوز کر کے اپنے ایڈز کو بہتر بنا سکیں. تو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ نے انگیجمنٹ کی کیمپین کو اس لیے یوز کرنا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ یار ایک تو ہمارے ایڈ کے ساتھ لوگ کیسے انگیج کر رہے ہیں, کیسے اس پہ رسپونڈ کر رہے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارا ایڈ کتنی اچھی کوالٹی کا ہے یا نہیں ہے, کیا ہمیں نیا ایڈ بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیا اس کا اسکور اچھا ہے یا نہیں ہے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے تھرو اپنی ٹارگٹ آڈینس تک اپنے ایڈ کو پہنچائیں تاکہ صرف وہی لوگ, میکسیمم وہی لوگ ہمارے ساتھ انگیج کر رہے ہوں. اب جب انگیجمنٹ کی کیمپین ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں ایسے نہیں ہوتا, اس میں کافی لو کوالٹی آڈینس بھی آتی ہے. بٹ اگین دیر آر اے فیو پیپل جو کہ آپ کے بزنس کے ساتھ انگیج کریں گے, جو کہ آلریڈی انٹرسٹڈ ہوں گے اس میں, یا پرچیز کرنے میں یا لیڈ چھوڑنے میں. ہمیں اس آڈینس تک اپنے آپ کو پہنچانا ہوتا ہے. اس لیے انگیجمنٹ کی کیمپین سستی پڑتی ہے کیونکہ یہ زیادہ ریچ ہوتی ہے, زیادہ لوگ انگیج کرتے ہیں. تو اس میں سے وہ چند لوگوں تک پہنچنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ٹو آپٹیمائز آر ایڈس. تو اس میں آپ نے اگین کبھی بھی جنرل کنٹری کے ساتھ, اسپیشلی پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں جانا, کیونکہ اس میں جیسے میں نے کہا تھا لاسٹ ویڈیو میں بھی کہ بہت سارے گاؤں ہیں, دیہات ہیں, جہاں پہ اگر آپ سرو نہیں کرتے ہو تو وہاں پہ ایڈ دکھانا بالکل فالتو ہے. تو اونلی ٹارگیٹ دا میجر سٹیز آف پاکستان. ٹھیک ہے, ہمیشہ آپ کو اس سے زیادہ بہتر ریزلٹس آئیں گے. اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ ہم نے چلے جانا ہے اپنے آڈینس پہ, اور ہم نے آڈینس کو سجیسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہمیں اگین جیسے کہ میں نے اویئرنیس کیمپین میں بتایا ہے کہ فار ایگزامپل اگر 18 ایئرز اولڈ
19-20 ایئرس اولڈ جو لوگ ہیں اگر آپ ان کو سیل نہیں کرتے، ان کو سرو نہیں کرتے ہو، تو یہاں پہ ان کو ایڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میجورٹی آڈینس ہمارے پاس ینگ جنریشن ہے، تو وہ ایک بہت ہی فالتو آڈینس کو آپ کا ایڈ جانا شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ سے پرچیز یا لیڈز نہیں چھوڑ رہے ہوتے. فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ ہے، آپ ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے ہو، تو ظاہری بات ہے کہ ایک 18-20 سال کا بندہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنے والا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایج کو بڑے طریقے سے اس میں سیٹ اپ کرنا ہے. جس ایج کے اندر آپ کی آڈینس فال کرتی ہے آپ نے اسی ایج کے ساتھ جانا ہے. جینڈرز کو آپ نے ہمیشہ آل جینڈرز پہ چھوڑ دینا ہے. ڈیٹیل ٹارگیٹنگ اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، انگیجمنٹ کی کیمپین میں، انگیجمنٹ کی کیمپین میں لیٹ سے اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے ہو تو آپ نے چلے جانا ہے اور آپ نے جو سب سے زیادہ ریلیونٹ انڈسٹریز یا جو ریلیونٹ انٹرسٹس ہوتی ہیں یا جو ڈیموگرافکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یا بیہیویئرز ہوتے ہیں، آپ نے ان کو ٹارگیٹ کر دینا ہے. یہاں پہ ایک انٹرسٹ آپ ٹارگیٹ کر دیتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کو سجیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ناؤ یو نیڈ ٹو لک ان ٹو اٹ کہ آپ نے کس کس آڈینس کی طرف جانا ہے. ناؤ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس انگیجمنٹ کی کیمپین میں اپنی ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں ان سجیشنس کو ضرور ایڈ کرو. اگر آپ نہیں کرو گے تو وہ بہت بڑی فالتو آڈینس کے پاس آپ کا جو ایڈ ہے وہ ہر قسم کے آڈینس کے پاس جا رہا ہوگا. اس میں سے زیادہ تر لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی وہ انگیج کر رہے ہیں تو وہ پھر آٹومیٹکلی آپ کا ایڈ اس آڈینس کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. کیونکہ فیس بک کام ہی ایسے کرتا ہے، جہاں سے آپ کو زیادہ رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں، سستے رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ اس کو پھینکنا شروع کر دیتا ہے آپ کے ایڈ کو. لیکن اگر آپ کو سستے رزلٹس نہیں چاہیے تو وہ آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ایڈ اس آڈینس تک نہیں پہنچ رہا جو آپ سے پرچیز کرے گی یا لیڈ دے گی آپ کو یا سیل جنریٹ کریں گی، تو آبویسلی آپ کا پیسے جا رہی ہیں، آپ نقصان کر رہے ہو اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو آلویز ایڈ یور انٹرسٹس. پلیسمنٹ جو ہوتی ہیں ان کو آپ نے جنرل چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ جانا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے ایڈ کو سیٹ اپ کر کے اپنے ایڈ کو پبلش کر دینا ہے. اب آبویسلی ایڈ کو کیسے بنانا ہے، کیسے سیٹ اپ کرنا ہے، اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ اور یہ شارٹ ٹائم میں نہیں ہو سکتا. اس کو ہمیں پورا ٹائم دے کے اس کو سیٹ اپ کرنا ہوگا اگر آپ اچھے ریزلٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہو. آئی ہوپ یہ ایک ہیلپ فل ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے. لائک کرنا مت بھولیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، فالو کرنا مت بھولیں، شیئر کر دیا کریں اپنی فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ. اگر کوئی ان میں سے اچھا اسکل سیکھنا چاہتا ہے تو ان کی بھی ہیلپ ہو سکے. This is it from me in this video. I will see you guys in the next one. See you all.